أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دین پر ثابت قدم رہنا موت تک یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم موت تک دین پر ثابت قدم رہیں. لا تموتن الا وانتم مسلمون. ہرگز تمہاری موت نہ آوے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا موت کے وقت اور یہی پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم موت کے آخری سانس تک اپنے دین پر ثابت قدم رہیں. اسی کا مطالبہ ہے. دین میں داخل ہونا یہ بنیاد ہے. داخل ہو جانے کے بعد دین پر ثابت قدم رہنا اور اس حال میں دنیا سے جانا کہ ہم فرما بردار ہوں، اس کا ہر ایک سے تقاضا ہے. اور یہی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داریاں ہیں. ایمان بچانا سب سے پہلا فریضہ ہے. ہر حال میں عبادت پر ثابت قدم رہنا، 5 وقت نمازیں پڑھنا، رمضان مبارک میں روزے رکھنا، ایسے دیگر جو فرائض ہیں ان فرائض پر ثابت قدم رہنا یہ پہلی ذمہ داری ہے ہر فرد امت. اور پھر لوگوں میں بھی یہی فضا ہموار رہے، لوگوں میں بھی یہ ماحول بنا رہے، اس کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچے، اس کے لیے حسن انتظام کرنا جیسے ہم سے پیچھے والوں نے کیا، وہ ایک ذمہ داری ہے. دعوت کے اس مبارک عمل میں دونوں چیزیں ہیں. اس محنت میں دونوں پہلو ہیں. اپنے اوپر محنت بھی ہیں، اوروں پر محنت بھی ہے. اور یہ جتنے امور ابھی چلیں گے وہ سارے امور اسی کے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے کہ ہمارے اندر دین لاتے ہوئے گھر میں، محلے میں، بستی میں، ضلع میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں. اس لیے کہ اصل تو ملک کا مالک اللہ ہے. یہ جو تقسیم ہے حدود کی وہ تو بعد میں ہوئی لوگوں نے کی، تاکہ ملک اللہ کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قل اللہم مالک الملک. پوری کائنات کا مالک اللہ ہے اور اسی کی سب مخلوق ہے. جتنے انسان ہیں سب اس کے بندے ہیں، اور پورے عالم میں جتنے موجودہ اس وقت موجود ہیں وہ اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب اللہ کے بندے اور سب حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. تو اس حساب سے ہماری نظر عالم پر ہوگی، پورے عالم پر. ہماری فکر میں عالم ہوگا، ہماری نیت میں عالم ہوگا. لیکن محنت کی شروعات اپنی ذات سے ہے. اور تبلیغ میں محنت کیا ہے؟ تبلیغ میں ہم جس کو محنت کہتے ہیں، محنت کیا ہے؟ کہ جس محنت سے ہم کو نفع ہوگا اور اوروں کو بھی نفع ہوگا
تو وہ محنت کی ابتدا اور شروعات کے یہ 6 نمبروں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ محنت ہے۔ ایک لڑکا اسکول جاتا ہے، 7 سبجیکٹ اس کے ہوتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، میں بہت محنت کرتا ہوں، میں بہت، لیکن نتیجہ آتا ہے تو ہر سال کے رزلٹ میں فیل ہوتا ہے، روز جاتا ہے۔ اب اس سے کہیں کہ تو کیا محنت کرتا ہے؟ تو کہتا ہے روزانہ میں اتنا بڑا دفتر اٹھاتا ہوں، گھر سے پیدل جاتا ہوں، 6 گھنٹے وہاں رہتا ہوں، پھر روز دفتر اٹھا کے آتا ہوں، تھک جاتا ہوں، بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھک جاتا ہوں، سال بھر محنت کرتا ہوں۔ اس کی یہ محنت معتبر ہے؟ بولو نا بھائی، اس کی محنت پاس ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کی یہ محنت پاس ہونے کے لیے، جو سبجیکٹ اس پر تو محنت کی بات ہی نہیں ہے، اس کی ساری محنت تو آنے جانے کی ہے کہ روز پیدل جا رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، اور 6، 7، 8 کلو کا دفتر روزانہ اٹھا رہا ہے، لا رہا ہے۔ تو اس کو کامیاب ہونے کے لیے کون سی محنت کرنی ہے؟ اس کو کامیاب ہونے کے لیے اپنے سبجیکٹ پر محنت کرنی ہے، اور اس محنت کے لیے اس کو یہ آنا جانا ضروری ہوگا۔ تو اس کی ایک محنت ہے، ایک محنت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کام میں، مقامی کام سے لے کر بیرون تک کی جتنی محنت ہے، اس محنت میں ہر کام کرنے والے کے لیے کہ 6 نمبر محنت کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا، یہ محنت ہے۔ اب اس کے لیے مزیدار جماعت میں بیٹھے، اس کے لیے 2.5 گھنٹہ لگاوے، اس کے لیے 3 دن لگاوے، اسی کے لیے گشت کریں، اسی کے لیے 4 مہینے لگاوے، اسی کے لیے اندرون جاوے، اسی کے لیے بیرون جاوے، تو روز کے حساب سے ایمان بڑھے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اللہ سے تعلق جڑے گا، اس کی یاد میں مزہ آئے گا، اخلاق میں درستگی پیدا ہوگی، رذائل سے آدمی پاک ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، اور جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ بڑھتا جائے گا، اور بڑی چیز جو پیدا ہوگی وہ اطاعت پیدا ہوگی۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اطاعت ہے، کہ اطاعت میں ہدایت ہے، بغیر اطاعت کے ہدایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اسی سے آدمی دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں، مشورے ہیں، ہمارے جوڑ ہیں، وہ سارے اس کے لیے معین و مددگار ہیں۔ جتنی اس کی پابندی ہوگی، جتنی اچھی حاضری ہوگی، ایک تو حاضری اور اچھی حاضری، اہتمام والی حاضری، اور طلب کے ساتھ، استغنا کے ساتھ آدمی دین میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بار بار ہم سنتے ہیں کہ طالب نوازا جاتا ہے، طالب جو ہے نا، طالب وہ نوازا جاتا ہے، جس کو طلب ہوتی ہے، روز اس کی ترقی ہوگی، دن بدن اس کا علم آگے بڑھے گا، اور اس کا ہر صفت میں ترقی ہوگی طلب کی وجہ سے۔ اور ایک قناعت ہے، عموماً یہ مرض عام ہے، قناعت والا آدمی اپنی کسی ایک سطح پر قناعت کیے ہوئے، تو قانع جو ہے اس کی ترقی نہیں ہوتی، وہی کا وہی، جہاں تھا وہی کا وہی۔ اور ایک ناقد ہوتا ہے، بیجا نقد کرتے رہنا ہمیشہ، تو بزرگوں سے سنا کہ ناقد محروم رہتا ہے، خیر سے، ہدایت سے، صفات سے وہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ نظر دوسروں پر ہے ہر وقت، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، اور پھر نظر ہونے کے بعد پھر اس پر چونکہ آدمی خاموش نہیں رہتا ہے، تو پھر وہ آدمی خیر کے چیزوں سے اور اچھی صفتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ دھیرے 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 اس راستے میں ترقی کرتا ہے
بدزنی، غیبت، تجسس، جو ایسے رذائل ہیں جو شیطان نیک لوگوں میں پیدا کرتا ہے. نیک لوگوں کو کبھی بھی وہ زنا، شراب پی تو لا حول ولا قوت الا باللہ، بات بھی آئے گی تو آدمی لا حول پڑے گا. زنا کی کوئی ان کو کہے، شراب پینے کو کہے، سور کا گوشت کھانے کو کہے، چونکہ دیندار آدمی ہے، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ میں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، دین کا کام کرتا ہے، وہ تھوڑا کما جائے گا. لیکن ایسے لوگوں کو وہ مبتلا کرتا ہے ان چیزوں میں، تو وہ ترقی میں مانع ہو جو گناہوں کی نحوست ہوتی. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ رسالہ پہلے مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ 1 منٹ کا مدرسہ، تو اس میں کبیرہ گناہوں کے جو اثرات، کبیرہ گناہوں کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، نماز چھوڑنے کا، غیبت کرنے کا، زنا کرنے کا، شراب پینے کا، تو اس کے اثرات میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، طاعات سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے دنیا میں. سزا تو اس کو اللہ کے قاعدے کے حساب سے ملے گی، لیکن پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ خیر کے کاموں سے محرومی آتی ہے. اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اس لیے چوکنا رہنا چاہیے. شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، شیطان کی تلبیسات، کہ وہ کس طرح گھیرتا ہے عابدوں کو، زاہدوں کو، عالموں کو، واعظوں کو، مبلغوں کو. حضرت شیخ نے بھی ایک باب باندھا ہے مبلغین کی خدمت میں، گزارشات کچھ کی ہے، شاید 7واں باب ہے اس میں، یہ فضائل تبلیغ میں، اور اس میں ایسے اہم امور کی طرف متوجہ کیا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کے ساتھ اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرتے ہوئے جو رذائل ہیں ان رذائل کو اپنے اندر سے نکالنے کی محنت ہے. بزرگوں سے سنا کہ ایک موقع پر کوئی جماعت واپس آئی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کارگزاری دی اور ان سے کارگزاری میں پوچھا کہ کیا بھائی 6 نمبر سیکھ لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں 6 نمبر سیکھ لیے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ہم تو محنت کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے تو نہیں سیکھے، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے سیکھنے سے مراد یاد کرنا لیا، یاد ہو گئے، ایک ہی چلے میں ہو جاتے. بعض ذہین لوگ ہوتے 3 ہی دن میں یاد ہو جاتے یا 4 مہینے میں ہو جاتے. لیکن سیکھنے سے مراد کیا ہے 6 نمبروں کے، کہ ایمان کی حقیقت دل میں آنا. نماز کی حقیقت نماز کا خشوع ہے. جو نماز اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ نماز بتائی، مومنین کی نماز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پسندیدہ نماز ہے مومنین کی، خشوع والی، کہ نماز میں خشوع آ گئے. ایسے آدمی کے پاس اپنی ضرورت کا علم اتنا آ گیا ہے کہ اب وہ حرام سے بچ گیا. پھر مزید علم اتنا آیا آدمی کے پاس کہ اب آدمی مکروہات سے بھی بچ گیا، مکروہ چیزوں سے. مکروہ چیزیں ہیں بازیں کہ اس سے بھی آدمی بچتا ہوگا. اور مزید جب آدمی ترقی کرتا ہے تو اتنا علم اور استحضار پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی مفضول چیزوں سے بچتا ہے. مفضول کہتے ہیں 2 کام جمع ہو جاوے تو اس وقت بہتر کیا دونوں کرنے. جیسے ایک آدمی مسجد میں آیا عصر سے پہلے آدمی مسجد میں آیا، 10 منٹ باقی ہیں، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے لگا اور ایک آدمی نے سنت کی رکعت پڑھی، تو دونوں خیر کے کام میں. لیکن اس وقت سنت افضل کیا ہے؟ 4 رکعت سنت پڑھنا ذکر کرنے سے. دھیان بڑھتے بڑھتے پھر آدمی جو ہے نیکیوں کا حریص بنتا ہے، تو اب وہ تلاش کرتا ہے کہ کون سا وقت کس وقت افضل ہے. حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اکثر اس وقت جو خاص توجہ دلا رہے ہیں اس بات پر
کہ ہماری جتنی محنتیں ہیں دین کے نام پر ہونے والی، ان ساری محنتوں سے اتباع مقصود ہے کہ زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر آ جائے، اس میں ہماری نمازیں بھی، ہمارا روزہ بھی، اور ہمارا رہن سہن بھی، ہماری معاشرت بھی، ہمارا ملنا جلنا، ساری چیزیں اتباع پر آوے ساری چیزیں۔ وہ اتباع پر لانے کی جو شروعات ہوگی نا، وہ وہاں سے جو پہلا نمبر ہمارا ہے محمد الرسول اللہ میں، جو ہم بولتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں میں کامیابی ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب طریقوں میں ناکامی۔ وہ بولتے بولتے اندر اتنا یقین پیدا ہو جاوے کہ ہر وقت آدمی جو کام کرے اس میں آپ کا طریقہ معلوم ہے۔ سلام مسافر میں کہ آدمی سلام کرتا ہے، سلام کرنے میں کس وقت سلام کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، مسافہ کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے عموماً کوئی بزرگ آتے ہیں تو بھیڑ لگ جاتی ہے، تو بھیڑ میں عوام نہیں ہوتی، وہ تو پیچھے ہوتے ہیں، آگے تو ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آداب مسافہ کا پتہ نہیں کہ مسافہ کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، معانقہ کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سنتیں ہیں، معاشرت کی سنتیں ہیں۔ 6 نمبر کا پہلا نمبر ہمارا یہی، اس لیے ضرورت اس کی ہے ایک تو کہ ہم اپنی محنت میں، ہم اپنے مذاکروں میں، چاہے ہم وہ مذاکرہ اپنی مسجد میں کر رہے ہیں، یا سہروزہ میں کر رہے ہیں، یا چلے میں کر رہے ہیں، یا 4 مہینے میں ملک کے کسی صوبے میں ہیں، یا بیرون ملک جا کر ہم کسی جگہ کریں گے، تو اس میں جو ہماری محنت کی بنیادیں اور اساس ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قافلوں کی چلت پھرت، اور قافلوں کی چلت پھرت یعنی خالی چلت پھرت نہیں، وہ یہ 6 نمبروں کی محنت اور مشق کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے اس کام کی الف با تا ہے، یہاں سے شروعات ہے، اور پھر آگے دھیرے 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 ترقی ہوگی۔ تو جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ فرائض زندگی میں آئیں گے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب یہ کام چلے گا تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندگی میں آئے گا، عبادتیں، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے معاملات، معاشرت اور اخلاق، سارے شعبوں میں دھیرے 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 دین آئے گا۔ تو اس لیے ہماری نیت جو ہے ان ساری چیزوں کی رہے، یہ چیزیں ہمیں لینی ہیں، حاصل کرنی ہے، اور پھر اسی کو لے کر پھرنا ہے، اسی کی دعوت دین کی ہے، جو دعوت ہے وہ دین کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام دین لے کر آئے، اور دین سارے نبیوں کا ایک، اسلام، سارے نبیوں کا ایک ہی دین، اسلام۔ شریعتوں میں کچھ اختلاف رہا، 19-20 کا، 18-20 کا، باقی دین سب کا ایک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس کو عملاً زندگی میں لانے کی یہ جد و جہد، یہ کوشش ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت بڑا کام، اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت بڑا کام۔ اس پر ہماری جان لگنا، اس پر ہمارا مال لگنا، یہ بڑے مقصد کے خاطر لگنا، اس لیے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ پچھتاتے پچھتاتے نہیں کرنا، اور اپنے نفس کے تابع ہو کر نہیں کرنا۔ ایک تو ایک آدمی خوب کرتا ہے لیکن پابند اپنے نفس کا، مرضی میں جتنا آیا اتنا کیا ہے، مرضی میں نہیں آیا چھوڑ دیا۔ برسوں سے عادت ہے کہ گشت میں مغرب کے بعد ہی آنے کا، ہفتہ واری اجتماع میں گھر میں مغرب بعد کھانا کھا کے یا راستے میں کسی جگہ چائے پی کر ہی آنا، یہ چیز چاہیے، اس سے زندگی بدلتی نہیں۔ اور ایک ہے پچھتاتے پچھتاتے آدمی نہیں چاہ رہا ہے لیکن کوئی لے کر آ جاتا ہے، کوئی ساتھی ایسا ہے جو پکڑ کے لے آتا ہے، جماعت میں بھی جاتا ہے تو ساتھ میں لے کر چلا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ آدمی سال 2 سال 3 سال میں کچھ حالات میں آتا ہے تو ایک چلا لگا دیتا ہے۔ تو پچھتاتے پچھتاتے نہیں، بلکہ طبیعت میں بشاشت پیدا کر کے ذمہ داری کے طور پر
اپنے اندر دین لانے کی نیت سے، اپنے گھر میں دین لانے کی نیت سے. جیسے آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو بوجھ تو اس کا بھی ہوتا ہے. روزانہ دکان پر جانے کو جی نہیں چاہتا، ہفتے میں 1-2 دن ذرا سستی آتی ہے. نوکری والے کو بھی روزانہ اتنی بشاشت نہیں ہوتی، لیکن ذمہ داری کا احساس ہے تو بشاشت ہو کہ نہ ہو آدمی چلا جائے. تو ایسے ہی کام میں بھی بعض مرتبہ طبیعت چلتی ہے، بعض مرتبہ طبیعت گھبراتی ہے، تو اس میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے ذمہ داری کے طور پر ذمہ داری کا بوجھ. ابھی کسی ملک میں مشورے کے موقع پر فاروق صاحب نے کچھ پرانے حضرات کی کچھ باتیں نقل کی. اس میں شاید حاجی صاحب کے حوالے سے اور کسی بزرگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ ابتدائی دور میں مشوروں میں جاتے تھے، وہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور لوگ بھی ہوتے تھے، تو اس مجلس کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان پر کسی ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ ہے. مجھے ان کے جملے یاد نہیں ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ان کے چہروں سے لگتا تھا کہ ان پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اور ان کے چہروں سے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر آخرت کی فکر ہے. ان کو دیکھ کر ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے اور ان پر ذمہ داری کا بوجھ ہے. دیکھتے ہیں ذرا دکان پر 4-5 گراہک ہوتے ہیں تو آدمی کیسا دکھتا ہے؟ سامنے جا کر کھڑا، قریبی دوست ہوتا ہے پھر بھی جلدی سامنے نہیں دیکھتا. حالانکہ وہ خالی بیٹھتا ہے تو فون کر کے بلاتا ہے سب کو بیٹھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے. لیکن ذرا 2-3 گراہک آ جاتے ہیں تو اس کا بھی رنگ بدل جاتا ہے. اب قریبی آدمی ہے تب بھی زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیوں؟ کہ اس وقت تو اپنے کسی کام میں ہے. تو ایسے ہی یہ غفلت سے کرنے کا کام نہیں ہے، اس لیے ذکر ہے. قدم قدم پر اس میں ذکر ہے، قدم قدم پر جتنی بھی چلت پھرت ہے ہماری، اس میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، بلکہ ہم اس کو بولتے بھی ہیں کہ ذکر فکر کے ساتھ چلے. گشتوں میں جاتے ہیں، گشتوں میں ذکر فکر کے ساتھ چلیں. بازاروں میں تیسرا کلمہ پڑھیں، بازاروں میں چوتھا کلمہ پڑھیں، گلی کوچوں میں ہے تیسرا کلمہ پڑھیں، ذکر کرتے ہوئے پھریں. جب واپس آئیں تو استغفار کے ساتھ واپس آئیں. تو وہ اندر کی ایک ندامت ہے استغفار، کہ آدمی دل سے تائب ہے، تقصیر کا اعتراف ہے کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا ہے، گشت کرنے کا، ملاقاتیں کرنے کا، محنت کرنے کا. تو پھر اندر جو ہے کیفیات پیدا ہوتی ہے جو مطلوب ہے. اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. جب دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی تو پھر اس آخرت کے لیے دنیا لگانا آسان ہو جائے گا. دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی تو آخرت کے لیے اس دنیا کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا. اب آدمی دنیا نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے، آدمی ضرورت کے واسطے کاروبار کرے گا، ضرورت کے واسطے مال جمع بھی کرے گا، ضرورت کے واسطے گھر بنائے گا، اپنی ضروریات اس سے پوری. چونکہ اللہ نے دنیا ہماری ضرورت بنائی، اس سے باہر تو ہم جا نہیں سکتے. کوئی اور دنیا تو ایسی نہیں جام چلے جائے کہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، نیند نہ آئے، نکاح کی ضرورت ختم ہو جائے. ایسا کوئی ایریا تو ہے نہیں پوری زمین پر، ایسا کوئی ایریا تو ہے نہیں کہیں زمین پر کہ جہاں چلے جائیں تو بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے. اللہ ہی نے حاجتیں وابستہ کی ہیں، لیکن ان حاجتوں میں بھی ہمارا امتحان ہے کہ ان حاجتوں سے اور اس کو پورے کرنے کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان اسباب کی محبت دل میں زیادہ ہے یا اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اعمال کی محبت زیادہ ہے. اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اعمال میں لگے. محبت ہے، آدمی کو کسی سے تعلق ہے تو اس کا کام کرتا ہے، اور اگر تعلق نہیں ہے تو اس کا کام نہیں کرے گا، وہی سے اظہار ہوتا ہے. تو ان اعمال میں جی لگنا، رغبت پیدا ہونا، اور اس کے ساتھ آدمی اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری کرے. ورنہ یہ بڑے خسارے کی بات ہے
کہ آدمی کام تو دین کا کرتا ہو اور ہوس دنیا کی بڑھ رہی روزانہ. نماز سے محبت نہیں، ذکر سے نہیں، تلاوت سے نہیں، عبادت سے نہیں، دین کی دعوت سے نہیں، اور محبت دنیا سے بڑھ جاتی، دنیا کی باتوں سے بڑھ. ایک تو جیسے تھا کہ اللہ پاک کسی کی مقدر میں دنیا اور اس کو دنیا دے دے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کی مقدر میں دنیا ہے ہی نہیں اور محبت ہے کچھ نہیں، لیکن ایسی محبت ہے کہ ہر وقت مال پیسوں کی باتوں میں ہی مزہ آتا ہے. آدمی ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، مال والوں کے پاس بیٹھنے کو آدمی شرف سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے، ان کے ساتھ پھرنے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں. اس محنت کا اثر زہد ہے. اس محنت کا اثر کیا ہے؟ بولو نا بھائی. اس محنت کا اثر زہد ہے، زہد. اور زہد کا مطلب ہے کہ آدمی سارا جھاڑو لگا کہ باوجود دنیا اس کے پاس ہوتے ہوئے 5 نمازیں آدمی کے اہتمام سے ہو رہی، اچھی نماز ہو رہی، بھاگ دوڑ والی نہیں، کہ نماز اچھی ہو رہی، آدمی کے معمولات اچھے ہو رہے، اور آدمی کے ذمے جتنے حقوق ہیں اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی آدمی خوش دلی کے ساتھ اچھی ادا کرتا ہے، اور مزید پھر اللہ جتنی اس کو توفیق دے آدمی احسان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دین کے جو تقاضے آتے ہیں، دین کے تقاضے دیکھا دیکھی میں نہیں. ہاں تنافس اچھا ہے، تنافس تو اچھی چیز ہے کہ تنافس ہو، جس کو کہ بھئی کوئی تقاضا پورا کر رہا ہے اس کا موقع ہمیں بھی ملے. تنافس ہے، جیسے انصار میں تنافس رہتا تھا، لیکن اس تنافس میں اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز مطلوب نہیں ہوتی. اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز مطلوب نہیں، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت، یہاں تک کہ عزت بھی مطلوب نہیں ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے عزت چاہتا ہے، بلکہ آدمی موقع چاہتا ہے کہ دین پر جان مال لگانے کا مجھے زیادہ سے زیادہ موقع ملے. اس لیے انصار رضی اللہ عنہم جہاں جہاں قربانی کے مواقع آئے تو قربانی کے موقعوں میں آگے رہتے تھے، اور جب غنیمت آتی تھی یا کوئی ایسا فائدہ اٹھانے والی بات آتی تھی تو وہاں پیچھے ہو جاتے تھے. ہمیشہ وہ قربانی کے مواقع میں جان مال لگانے میں آگے رہتے تھے. تو وہ اندر جذبہ پیدا ہو کہ قربانی کا موقع ہے، دوسرے گشت میں دور جانا ہے، اس کے تیار. جماعت میں ذمہ دار نہیں ہے، 1-3 دن لگ چکے ہیں، ہم تیار ہیں. کوئی مہمان جماعت کمزور ہے، اس میں نصرت کا تقاضا ہے. مہمان جماعت ہے، کمزور ہے، ہماری مسجد میں آئی، 2 دن ٹھہرے ہو، پتہ چلا کہ جماعت میں کوئی ہے نہیں، تو پھر ہم مشورے میں بات رکھتے ہیں کہ جماعت کمزور ہے. اگر تقاضا ہو تو میں اس جماعت کے ساتھ آگے کی مسجد میں 2 دن، 4 دن، 6 دن، یا اطراف میں جا رہی ہیں تو 1 ہفتے کے لیے میں تیار ہوں، اس جماعت کے ساتھ میں وقت لگاؤں. ایسے اور کوئی تقاضا نہیں. ایک تو ہے کہ نصرت میں موسیٰ بھائی جا رہے ہیں تو عیسیٰ بھائی بھی ساتھ ہو گئے کہ بھائی چلو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، کہ یہ جا رہے ہیں اس سے میں بھی ان کے ساتھ ہوں. لیکن اگر اسی وقت کہہ دیں کہ بھائی دیکھو ایک کام کرو، نصرت میں تو دوسرے 2 آدمی بھی تیار ہیں، آپ ایک جماعت ضلع میں کمزور چل رہے اس کے ساتھ 1 ہفتہ لگا دو، تو آدمی یہ کہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، جیسے آپ لوگ طے کرو، نصرت میں طے کرو تو وہاں بھی تیار ہوں، اور یہاں طے کرو یہاں بھی تیار ہوں. کہ کام کا تقاضا کیا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں، اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اس طریقے پر دھیرے دھیرے اپنی سطح کو بلند کرنا، اور مطمع نظر جو ہے ساری چیزوں میں اللہ کی رضا ہے، ساری چیزوں میں اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی چیز نہیں چاہتے. کوئی قربانی والا کہہ دے، کوئی پرانا کہہ دے، یہ بھی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ سارے کاموں سے ذریعے یہ چاہتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ اندر سے مزید بشاشت ہو اور توفیق شامل حال ہو.
جب اللہ کے وہاں ہمارا تھوڑا کام پسند آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ اب اس کو آگے کی توفیق دے دے، اور جب وہ توفیق دے گا آسان بھی کرے گا، راہیں بھی کھولے گا، اسباب بھی مہیا کرے گا، کام تو وہی لیتا ہے، کتنا سارا کام ہے پورے عالم میں، کتنے سارے تقاضے ہیں پورے عالم میں۔ جب اس کے وہاں سے پسندگی ہو جائے گی، جیسے دنیا میں بھی حکومت کے کسی شعبے میں ملازمت کے لیے جب آدمی کی پسندگی ہو گئی، اس کی تعلیم کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے کہ پسند کر لیا گیا ہے، تو اب اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے فلاں ضلع میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی پوسٹ پر جائیے اور پورے ضلع میں کام کریے۔ پھر 1 سال 2 سال انہوں نے کام کیا، کام اور اچھا کیا ہے تو ان کو مزید اور ترقی دیتے ہیں۔ جب توفیق ہو گئی، پسندگی ہو گئی، اب آگے کی اور ترقی ہے، اور ترقی ہے، اور ترقی۔ آدمی جتنی کوشش اچھی کرتا جائے گا، کام اچھا کرتا جائے گا، اس کی اور ترقی ہوگی۔ تو ایسے ہی یہاں تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی حکومت کے ساتھ نہیں، اور دنیا کے کسی انسان کے ساتھ ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ سنیں، معروف ہے وہ جملہ کہ اگر ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم جیسوں کو کون دیتا؟ تو یہاں توفیق اور ترقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن وہاں سے توفیق جو ہے وہ آدمی کے کام پر ہے کہ اچھا کام کیا ہے، شکر گزاری کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اندر سے توفیق دے دے گا، تو پھر زیادہ متوجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے۔ ایسے جو ساتھی ہیں ضلع میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں، تو ان کو بار بار تشکیل نہیں کرنی پڑے گی، آپ کے 3 سال ہو گئے، گھروں جائیے، آپ کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ تو جماعت لے کر آتے ہیں 2.5 سال میں، پھر ان کو کہتے ہیں بھائی کام کرو، ابھی 6 مہینے ٹھہر جاؤ، آپ کے ابھی پورا وقت نہیں ہو رہا ہے، اور آپ بعض لوگوں کو ابھی تو تمہارا 1 ہی سال ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جذبہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، لیکن بزرگوں نے نظام بنایا کہ 2 سال اندرون لگاوے، تیسرے سال جائے۔ ایسے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھا بجھا کے کہ اندر سے ان کا کام پسند ہوا ہے تو توفیق شامل حل ہو گئی، اور وہی اصل چیز ہے کہ اللہ کی توفیق سے بندہ چلتا ہے، اور جب کام مزید اچھا ہوگا تو اور زیادہ توفیق ہوگا کہ پسند آ گیا ہے کام۔ کاریگر کا کام پسند آ گیا تو اتنا کام ملتا ہے، اتنا کام ملتا ہے اس کو کہ اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے، ابھی ہمارے پاس ہے، آپ 1 مہینے کے بعد آؤ، 2 مہینے کے بعد آؤ۔ تو ہمیں اسی کی کوشش کرنی ہے۔ باقی یہ مجمع قرآنوں کا ہے، تشکیل کرنے والا ہے، ہماری تشکیل کی جائے، ہاں تقاضے پیش کیے جائیں، تقاضے ہمارے سامنے، اب ان تقاضوں میں سے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ترتیب بنا لیتے ہیں، آدمی پھر اس میں سے ترتیب بناوے۔ باقی تشکیل تو نیا آدمی ہے، ناسمجھ ہے، اس کا کچھ لگا نہیں ہے، تو اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ باقی یہ مجمع کی تو ترتیب ہو، بزرگوں کے یہاں ہی دیکھا، اور آج بھی وہی نظام ہے۔ ملکی مشورہ جو ہوتا ہے، ملکی مشورے میں جو بیرون ممالک کے تقاضے ہوتے ہیں، تو کوئی تھوڑا پوچھتا ہے ان بزرگوں کو کہ بھائی آپ فلاں جگہ جائیں گے، آپ فلاں جگہ جائیں گے، وہ تو اپنے تقاضے کے حساب سے نام تجویز کرتے ہیں کہ بھائی فلاں ملک کے لیے جماعت ہے تو وہاں کون جائے گا، کہ فلاں صاحب جائے، ان کے ساتھ 2 آدمی طے ہو جائے ان کے ساتھ۔ تو ایسے اللہ کا فضل ہے کہ ملک بھر میں ایسے 100-200 آدمی ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے، کہ ان کو صرف خبر کرتے ہیں کہ آپ کے لیے فلاں جگہ کا مشورہ ہوا ہے، آپ کے لیے فلاں جگہ کا مشورہ، آپ کے لیے فلاں جگہ کا مشورہ ہے، آپ کے لیے فلاں جگہ کا مشورہ۔ اور یہی اصل چیز ہے، کام کرتے کرتے 5 سال 10 سال ہو گیا تو اندر یہ داعیہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہمارا مشورہ کریں کہ آپ کے لیے 2 ساتھی ہیں، آپ 3 ساتھی فلاں جگہ ملاقاتوں میں جائیں، یہ جماعت آپ کے ساتھ ترتیب دی ہے پہلے ہفتے کی، یہ دوسرے ہفتے کی جماعت آپ کے ساتھ، یہ تیسرے ہفتے کی جماعت آپ کے ساتھ، اس سال کی 4 مہینے کی جماعت ہمارے ساتھ مسجدار جماعت طے کر لے، ہم کو کوئی حرج نہیں، بلکہ ہماری سعادت ہے۔ حلقے کی سطح کا تقاضا اب حلقے والے طے کر لیں، ضلع کی سطح کا تقاضا ہے تو ضلع والے طے کریں۔ ایسا مزاج بنا کر اپنے آپ کو اس رخ پر لانا، یہ ترقی کا زینہ، سیڑھی ہے۔ اور پھر آخری اس کا درجہ کیا ہے؟
اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی کام کرتے 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 اللہ کے نام پر جان، مال، جذبات، صلاحیتیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو صفت بتائی ہے مومنین کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ساری چیزیں لگاتے 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 آخری داعیہ ایک ہی باقی رہ جائے، وہ اللہ کی ملاقات۔ ایک ہی داعیہ بچا ہے، کچھ نہیں باقی، نہ زمین بسانے کا ہے، نہ یا بسائی ہوئی زمین میں کوئی ترتیب دینے کا کوئی اندر داعیہ ہے، نہ گھر بنانے کا داعیہ ہے، اور نہ دنیا بسانے کا داعیہ ہے، نہ بڑا بننے کا داعیہ ہے۔ کسی شعبے میں ہم ہیں دین کے، تو وہاں یہ کہ بہت سال ہو گئے ہمارے فلاں صاحب ذمہ دار بن گئے، فلاں صاحب حلقے میں ذمہ دار بن گئے، فلاں صاحب جماعت میں ذمہ دار بن گئے، تو یہ داعیہ بھی نہیں ہے۔ بس ایک ہی داعیہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کرو، وہ اصل چیز ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اندر سے جھنجھوڑیں، آمادہ کریں کہ اس میں سے کہاں تک میں آیا ہوں، ابھی مجھے کہاں جانا ہے، کہاں تک پہنچا ہوں، کہ بھئی 3 دن تک میرے اندر یہ کیفیت ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کہ 3 دن میں پابندی ہے، میرا ہفتہ طے ہے، مسجدار جماعت نے مشورہ کر کے طے کر لیا تو اس پر جمع ہوا۔ سالانہ خروج میں اللہ نے توفیق دے دی جمنے کی، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ لیکن چلا ہی لگتا ہے ہر سال، تو اس پر محاسبہ کریں کہ مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یا اندرون میں 2 بار 3 بار 4 مہینے لگے ہیں، لیکن ابھی تک بیرون کا اندر داعیہ پیدا نہیں ہوا کہ باہر ملک جا کر بھی کام کریں، تو اس پر محاسبہ کر کے اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور مانگے اللہ سے۔ مانگنے والوں کو دے دیتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے زمانے میں چلی ہوئی یہ نقل و حرکت ہے، اس نقل و حرکت میں ہزاروں مثالیں ملے گی اس کی کہ ظاہری ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کام کر سکیں، ملکوں کے سفر کر سکیں، ایسا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن معاملہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ ہر جگہ جو اصل کام کرنے والا مجمع ہے، ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو زیادہ صاحب مال نہیں ہیں، جو پابندی سے چلنے والے ہیں، جن کے پاس زمینیں جاگیریں نہیں ہیں، بڑے کاروبار نہیں ہیں، بلکہ بہت سے تو وہ ہیں جن کے اپنے ذاتی مکان نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے وہ چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، روزانہ کا، مہینے والا کام، ہفتے والا، سالانہ۔ اگر سارے چیزوں کا وہ خود حساب کریں تو وہ خود تعجب کریں گے کہ اتنا سارا کیسے کریں۔ بس وہی بات ہے کہ اس محنت میں پہلے دن سے بنیاد اللہ کی ذات کہ اللہ کرے گا، اللہ سے لینا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ سوال تو بہت دور کی بات ہے، دل میں بھی سوال پیدا نہیں ہوگا، جس کو اشراف کہتے ہیں نا، اشراف، کہ کسی سے اشراف بھی نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان بنیادوں پر چلاتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں اس کی، کون کون نیت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو خود چلانا اور اپنے آپ کو خود تیار کرنا، خود اٹھانا۔ اب اس کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو کر پیش کرو۔ اس کے لیے جو اس سال کی جماعتیں ہماری ترتیب دی ہوئی ہیں، کچھ جماعتیں ابھی ترتیب نہیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس میں تو پورے ضلع کے یہ ذمہ داروں کا، اور اکثر وہ ہیں جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، بہت سے وہ ہیں جن کے 2 بار لگے ہوئے ہیں، وہ خود ہی کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم بیرون کے لیے تیار ہیں۔ کھڑے ہو کر پیش کریں، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، خود کھڑے ہو، اسی کی عادت بنا کہ خود کھڑے ہو، ہر حلقے والے بندہ۔ ابھی تو اللہ کا فضل ہے، حلقوں سے جماعتیں بننے کا رخ پڑ گیا۔ اس کو اتنا آسان کر دینا جیسے 4 مہینے کی جماعتیں اندرون کی جاتی ہیں، بیرون کی جماعتیں اسی طرح روانہ ہو۔ کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھی 2 جماعتیں ابھی ہمارے، تو وہ ایک مرتبہ بیرون جا کر آئے تھے، کارگزاری کے بعد ملاقات ہوئی ان سے، تو کہنے لگے کہ 78 کے اجتماع میں ڈرائیوروں کا جوڑ تھا، اپنے ڈرائیوروں کا، تو اس میں مولانا نے بیان کیا، مولانا اسماعیل صاحب نے، اور پھر ڈرائیوروں کی تشکیل کی کہ بھئی پورے عالم میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ سب
پینٹ شرٹ میں تھے، اندرون میں بھی کوئی وقت نہیں لگا تھا، تو میں کھڑا ہو گیا کہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تیسری بار یا چوتھی بار یہ میں جا کر آیا، تو نیت میں نے اس وقت کی تھی کہ بھائی، حالانکہ اس وقت بھی کچھ نہیں لگا تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا، ڈرائیونگ کرتا تھا، لیکن نیت کر کے کھڑا ہو گیا، تو وہ نیت چلی، تو اللہ کے وہاں ایسی قبول ہوئی کہ موت بھی اللہ کے راستے میں سعادت کی چیزیں۔ تو آدمی کو ہمت سے کھڑا ہونا چاہیے، شیطان کھڑا نہیں ہونے دیتے، ہمت سے کھڑا ہونا چاہیے، اور اپنے جو آزار اللہ کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ اس کا کیا مشکل ہے؟ وہ روزانہ بہت سے غریبوں کو مال دیتا ہے، بہت سے مقروضوں کے قرضے ادا کرواتا ہے، بہت سے بے گھروں کے گھر بنواتا ہے، وہی کرتا ہے جو ان کا اللہ وہ ہمارا بھی ہے، اور بہت سو کو توفیق دیتا ہے جو روزانہ رضائے خدا میں 4 مہینے کے لیے اور مختلف کم و بیش اوقات کے لیے اندرون بیرون جاتے ہیں، توفیق تو وہی دیتا ہے۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت سے بڑھنا چاہیے۔ کیا ہوا بھائی؟ لوناواڑہ کے ساتھی تھے، وہ ذرا مکمل کرو نا اپنی۔ اچھا بھائی، اس کی بھی فکر کریں، ہلکے والے ہی، جیسے یہ سکسر سنترام پور حلقہ جو ہے وہ ایک جماعت اپنی بنا لیں، یہ شہرہ کوٹھمبا آپ حضرات اپنی اس جماعت کی خود ہی فکر کر لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ حفظ الرحمان۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ حضرات پھر اپنی جو سالانہ جماعتیں ہیں چلے کی اور 4 مہینے کی، اس پر اثر نہ پڑے۔ دونوں قسم کے ساتھی آپ کے پاس ہیں، زیادہ خرچ کی جماعت بھی آپ بنا سکو گے، ایک تو آدمی یہ، اور باقی ساتھی وہ لوگ جن کے ابھی ایک بار 4 مہینے لگے ہیں، چلے لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، ایسے ساتھیوں کو ہمت دلا کر ان کو آگے بڑھاؤ، اور باقی جو ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ آپ کی سالانہ چلے 4 مہینے کی جو ترتیب ہے وہ جماعتیں ان کے ساتھ بناؤ، آپس میں بیٹھ کر ایک نظام بنا لو تاکہ وہ بھی متاثر نہ ہو اور یہ تقاضا بھی پورا ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ حضرات بھی، آپ کی بھی چلے 4 مہینے کی جماعتیں اس سال کی سب باقی ہیں، تو وہ دونوں کو سوچتے ہوئے نظام بناؤ، اور پورا عملہ آپ کے پاس ہے، دونوں جماعتیں بن جائیں، یہ بھی بنے گی وہ بھی بنے گی، ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ جماعتیں ٹوٹے گی اس وجہ سے یہ نہیں بناتے ہیں، تو نہ یہ جا رہے ہیں نہ وہ جا رہی ہے، دونوں کا نظام بنا، یہ ذمہ دار ساتھی آگے بڑھیں گے تو پیچھے والے اور آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ آسان فرمائے۔